آپ کی نبوت کے سال 23 ہیں اور آپ کی دعوت کے سال 20 ہیں، اس بات کو سمجھ لیں۔ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد 3 سال فترۃ الوحی ہے، 3 سال کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جو پہلی وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، تو اس وحی میں آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کے بعد آپ نے تبلیغ کا اعلان کیا ہے۔ تو دعوت کے سال آپ کے 20 ہیں اور ٹوٹل 63 ہیں، تو 63 میں سے آپ دیکھیں 43 سال آپ کے عمل کی دعوت ہے اور 20 سال آپ کی زبان اور عمل کی دعوت ہے۔ مطلب زبان پیچھے پیچھے، عمل آگے آگے۔ عمل بھی دعوت دیتا ہے۔ جب آپ نے نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تو لوگ آپ کو صادق اور امین مانتے تھے، یہ عمل کی دعوت تھی، آپ لوگوں کی خدمتیں کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، لوگوں کے بوجھ اٹھا لیتے ہیں، وتکسب المعدوم، جو کما نہ سکتا ہو اس کو آپ کما کر دیتے ہیں، اس کا وظیفہ لگا دیتے ہیں، اور وتعین علی نوائب الحق، آپ ڈیزاسٹرز میں لوگوں کا تعاون کرتے ہیں۔ اس لیے کلا واللہ، اللہ کی قسم ہے، لن یضیعک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو آپ کی دعوت کی جو پچ ہے، جو اس کی بیس ہے، وہ لوگوں کی خدمت ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق ہے اور اپنے عمل کی دعوت ہے، اور پھر 20 سال آپ نے عمل کے ساتھ ساتھ زبان کی دعوت بھی دی ہے۔ تو اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ ہماری زبان کی دعوت آگے آگے اور عمل کی پیچھے پیچھے ہے، اور ان کی زبان کی پیچھے پیچھے اور عمل کی دعوت آگے آگے ہے۔ پاک و ہند میں جو اسلام آیا ہے وہ اسلامی مسلمان عرب تاجروں کے ذریعہ ہے، اور وہ ان کی زبان کی دعوت نہیں بلکہ ان کے کردار کی دعوت ہوتی تھی۔ تھوڑی بہت زبان کی بھی ہوگی، باقی ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے چلے جاتے تھے۔ تو آپ نے اپنے کردار کی بنیاد پر، اپنی امانت اور صداقت کی بنیاد پر دعوت کا اعلان کیا، اور اس کے بعد لوگوں نے مخالفت کی، آپ نے صبر کیا، بڑی تکلیفیں دیں،